نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسکولوں کی تعطیل کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں، امتحان مکمل ہو جائے گا، چھٹیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، موسم بھی بنائے۔ گرمی کا موسم بظاہر تکلیف دہ ہوتا ہے اور کام کرنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے تعلیمی ماہرین نے گرمی کی چھٹی لمبی رکھی ہے۔ مجھے آج اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، وجود عطا کیا، اور سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، اور دنیائی انسانیت میں اللہ پاک نے اپنی سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں مکمل دین عطا کیا، قرآن کریم جیسی مکمل کتاب عطا کی۔ اس دین کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کے آنے کے بعد پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو احکامات دیے گئے تھے وہ سب کے سب منسوخ کر دیے گئے، اور اس کا اعلان اللہ پاک نے قرآن کریم میں کر دیا ہے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اب دین اسلام ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین کوئی شخص اختیار کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس سے اس عمل کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ بات، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے دین اسلام دے کر کے بقیہ سارے ادیان، چاہے وہ آسمانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے انہیں منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آپ کا امتی بنایا۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں آخری نبی کے آنے کے بعد بھیجا، تو دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہیں یہ نعمت ملتی ہے شاید انہیں قدر نہیں رہتی۔ آپ اولاد کا سکون، اس نعمت کی راحت اللہ ان سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور بہتر طریقے سے چلاتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کے متعلق ہم سے سوال بھی ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میدان محشر میں پیشی ہوگی تو پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پہنچے گا تو اللہ پاک نعمتوں کے متعلق پوچھے گا، ہم نے تمہیں وجود عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں ایمان کی دولت دی، ہم نے تمہیں دین اسلام عطا کیا، ہم نے تمہیں قرآن کریم دیا، ہم نے تمہیں انسان بنایا اور تندرستی عطا کی، آنکھوں کو بینائی دی، زبان کو گویائی دی، کانوں کو سنوائی دی، صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک آدمی اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بے شمار چیزوں کو جو اللہ کی نعمت ہے ہم اسے نعمت ہی نہیں سمجھتے، اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں، ہم کہاں سے گن سکیں گے؟ تو رات دن اللہ کی نعمتوں کو ہم برتتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں مفت میں اللہ پاک دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، جہاں اللہ پاک نعمتوں کے متعلق پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نعمت کے بدلے میں ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی، ہر نعمت کے بدلے میں نیکیاں جمع کرانی پڑیں گی۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلی ہی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر بھی کیا کہ میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، ایک ایسا شخص بنی اسرائیل کا جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوگی، جب اس کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ رک جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے زندگی دی تھی، وہ ساری زندگی میں نے تیری عبادت میں گزاری، میں نے جان بوجھ کر کے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ تیرے احکامات کی تعمیل کی، توبہ و استغفار کے ساتھ زندگی گزاری، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، ساری زندگی تیری اطاعت فرما برداری تیری عبادت کے ساتھ گزارا، آج بھی میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ میں نے زندگی بھر جو نیکیاں کی ہیں اس کا کیا؟
جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کر کے چلو۔ فرشتے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے حکم بجا لاتے، وہی کام کرتے۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر کے چلیں گے۔ جہنم کے متعلق آتا ہے کہ 100 سال کی لمبی مسافت پر ہوگی، یا کوئی تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک مسلسل چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا جہنم وہاں پر ہوگی، آدمی کو اس کی حدت اور گرمی یہاں محسوس ہوگی۔ جب اس کو لے کر کے چلیں گے تو جہنم کی گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اسے پیاس لگے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پانی مانگے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ یہاں مفت میں پانی نہیں ملتا، یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہاں درہم و دینار چلتا بھی نہیں ہے، دنیاوی مال و دولت یہاں کام نہیں آتی، یہاں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، یہاں نیکیاں چلتی ہیں، مال و دولت درہم و دینار یہاں نہیں چلتے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ 2 رکعت نفل نماز لے لو، پانی دے دو۔ تو فرشتے کہیں گے اتنے میں پانی نہیں آتا، یہ قیمت بڑھاتا جائے گا، دن بھر کی عبادت لے لو، مہینے بھر کی عبادت لے لو، سال بھر کی عبادت لے لو، 5 سال کی عبادت لے لو، 50 سال کی عبادت لے لو، 100 سال کی عبادت لے لو، یہ بات ہوتی رہے گی، سودا چلتا رہے گا، اور فرشتے اس کو آگے لے کر کے بڑھتے رہیں گے۔ پیاس کی شدت سے پریشان ہو جائے گا، کہے گا 250 سال کی عبادت لے لو، پانی پلا دو۔ تو فرشتے اسے پانی دے دیں گے، وہ سیر ہو کر کے پانی پی لے گا، اور فرشتے اس کو آگے لے کے بڑھتے رہیں گے۔ پھر اسے پیاس لگے گی، پھر وہ پانی مانگے گا، جب دوبارہ پانی مانگے گا تو پھر 250 سال کی عبادت کے بدلے اسے دوبارہ پانی دے دیا جائے گا، پانی پی لے گا۔ 500 برس کی عبادت دے گا تو 2 مرتبہ سیر ہو کر کے پانی پیے گا، اللہ پاک کا حکم ہوگا اسے واپس لاؤ۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے 500 برس کی عبادت سودا کر کے پانی کے بدلے میں دے دیا، اور 500 برس تو نے عبادت کی تھی، ایسی عبادت کے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی، میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زبردستی کی؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو نے اپنی مرضی سے سودا کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جس جگہ تو عبادت کرتا تھا، رہبانیت کی زندگی گزاری تھی، 500 برس عبادت کیا، ایک جزیرے پر میں نے تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا، تو اسی چشمے سے رات دن پانی پیتا تھا، اپنی ساری ضرورت اس پانی سے پوری کرتا تھا، میں نے تیرے کھانے کے لیے وہاں پھلدار درخت لگائے تھے، ان درختوں کا تو پھل کھاتا تھا اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا تھا، تو 500 برس تک
میں نے جو چشمہ جاری کیا تھا اس کا پانی پیا، جو پھلدار درخت اگائے تھے اس کے پھل تو نے کھائے، اس کے بدلے میں مجھ کو کیا دے گا؟ جب 2 مرتبہ پانی پینے پر تو نے 500 برس کی عبادت دی ہے، میں نے تو تجھے 500 برس تک میٹھا پانی پلایا، ساری ضرورتیں پوری کی، پھلدار درخت دیے جن کا پھل تو کھاتا رہا، ان نعمتوں کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ وہ نادم اور شرمندہ ہو جائے گا۔ آج ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، آج اس کا سوال نہیں ہے، سب ہمیں مفت میں مل رہا ہے۔ کورونا آیا تھا، ایک بیماری آئی، آدمی کو آکسیجن کم پڑنے لگی، تو آکسیجن کتنی قیمتی چیز ہے اس وقت تو لوگوں کو پتہ چلا۔ جو آدمی بیمار ہوتا تھا گیس کے سلنڈر کے لیے اس کے متعلقین رشتہ دار کیسے بھاگے بھاگے پھرتے تھے، کتنے لوگ آکسیجن نہ ملنے سے مر گئے۔ آج 24 گھنٹہ ہمیں اللہ آکسیجن دیتا ہے اور ہر جگہ دیتا ہے، پہنچا کر کے، مسجد میں ہو تو، گھر پر ہو تو، تنہائی میں ہو تو، گھر کے باہر روڈ راستوں پر ہو تو، ہر جگہ ہمیں اللہ آکسیجن دیتا ہے۔ اگر آکسیجن اللہ روک لے تو 1 منٹ میں آدمی کو دن میں تارے نظر آنے لگتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ کل قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کل قیامت کے دن تمام نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر نعمت کے بدلے میں نیکیاں جمع کرانی پڑیں گی۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جب وہ اس عدالت سے گزریں گے، ابھی 2 عدالتیں اور باقی ہیں، اس عدالت سے گزریں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر حقوق العباد کی عدالت ہوگی، بندوں کا حق جو ہم پر باقی ہے وہ بھی دینا پڑے گا، یہاں نہیں دیں گے وہاں دینا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اسی دنیا میں دے دے۔ اللہ نے بہت آسان کر دیا، جو نعمتیں ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کرنے پر ہم بسم اللہ پڑھیں، استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں، اس نعمت کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سو کر اٹھے الحمدللہ، استنجا کر کے فارغ ہوں الحمدللہ، ناشتہ کریں الحمدللہ، کھانا کھائیں الحمدللہ، صبح سے شام تک ہر نعمت کے استعمال پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہ ساری نعمتوں کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کھانا کھائیں الحمدللہ، پانی پئیں الحمدللہ، بندوں کے حقوق ادا کر دیں۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی اولاد آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی، کامیابی، عزت، وقار بھی عطا کرے گی، اور یہی اولاد اگر آپ نے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی، یہ اللہ اس کے رسول کی باغی اور نافرمان بنی، تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے گی۔ گرمیوں کا موسم آیا، چھٹیاں لمبی آئیں گی، دینی سمر کلاس مالیگاؤں میں چلتی ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ آپ دنیاوی عصری اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، اچھا ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنائیں، اسے اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائیں،
اسے یہ بتائیں کہ دین اسلام کیا ہے، ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اسے عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق کی تعلیم دیں۔ آپ کا بچہ اللہ اس کے رسول کا تابعدار و فرما بردار ہو، آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اپنا تجربہ انہیں بتائیں، دنیا بھی دکھائیں، دنیا بھی اسے دکھائیں۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہمارے بچوں کو زندگی کا تجربہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو اپنی زندگی کا تجربہ دینا چاہیے۔ بچے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے سمجھدار ہوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چھٹیوں کے یہ ایام ضائع اور بیکار نہ جائیں، اس بات کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، آج ملک میں مردم شماری جاری ہے، 1 تاریخ سے پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے۔ وہ آج ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں ان کو گنا جائے گا، کتنے گھر ہیں، پراپرٹی ہے، ان کو گنا جائے گا۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ذات برادری کیا ہے، پڑھے لکھے کتنے ہیں، جاہل کتنے ہیں، ان کی مالی حالت کیسی ہے، یہ سوال ہوگا۔ اور یہ جنگننا چالو ہے، مردم شماری چالو ہے، آپ کے گھر آئیں گے، آپ انہیں پوری معلومات دیں۔ وہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں کہ آپ آدھار کارڈ بتاؤ، پین کارڈ بتاؤ، راشن کارڈ بتاؤ، آئی ڈی، ووٹر، آپ سے یہ سب نہیں مانگیں گے۔ صرف آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، خاندان کا مکھیا سرپرست کون ہے، بیوی بچے کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہ سوال ہوگا۔ آپ ان کو یہ سب بتائیے۔ وہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہ مت بولنا کہ گٹر نہیں بنی ہے، سڑک نہیں بنی ہے، بجلی کا پول نہیں لگا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام کارپوریشن کا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب لوگوں کا مزاج ہے، ان سے پوچھا کچھ جاتا ہے، بولتے کچھ ہے، کام کی جو بات ہے اس پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ مردم شماری کے لیے لوگ آئیں گے، آپ اہتمام کے ساتھ بتائیں۔ جنگننا مردم شماری ضروری ہے، یہ چالو ہو گئی ہے، اس کے بعد SIR آئے گا، تو یہ بیداری بھی ضروری ہے۔ آدمی سمجھدار ہو، اچھی بات ہے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جب آپ کے گھر آئیں گے، آپ سے جو پوچھا جائے گا آپ اس کے لیے تیار رہیں، اور جو حقیقت ہے، سچائی ہے، وہ آپ ان کے سامنے رکھیں۔ غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ وہ لوگ کراس ٹیلی کریں گے کہ آپ نے بتایا کیا ہے اور آپ کے پیپر میں کیا ہے۔ جو سچائی اور حقیقت ہے وہ آپ کو بتانا ہے، اور مردم شماری میں جو بات پوچھی جائے گی وہ کچھ الگ ہے، آپ کی جو ضرورت ہے وہ الگ ہے۔ آپ اپنا رونا نہ روئیں کہ ہم کو تو راشن سے اناج نہیں ملتا، ہم کو تو گھاسلیٹ نہیں ملتا، گیس بہت مشکل سے مل رہی ہے۔ یہ سب دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اس لیے 2 بات، ایک تو گرمی کی یہ چھٹیاں جو ہمارے بچوں کو ملے گی، ان کا صحیح استعمال، ان کو آپ دینی سمر کلاسوں میں بھیجیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیں، اور اسی کے ساتھ جو یہ مردم شماری جاری ہے اس میں اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آج اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے، کل آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔
اور آج اگر غافل رہے تو کل یہ چیز آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ مشکل بھی ہوتا ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور کارآمد بھی نہیں رہتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وقت پر برسا جو پانی ہے تو وہ کام کا، کھیت باڑی جل گئی برسا تو پھر کس کام کا۔ آج آپ کی کھیتی اور باغ کو پانی کی ضرورت ہے، اس وقت ہلکی پھلکی بارش بھی ہو گئی تو آپ کی کھیتی اور باغ سلامت رہے گا۔ جب سب کچھ تباہ ہو گیا، پانی نہ ملنے سے باغ اجڑ گیا، کھیتی جل گئی، اس کے بعد بہت پانی برسا تو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، کھیت باڑی جل چکی برسا تو پھر کس کام کا۔ کام کے وقت کام ہونا چاہیے۔ مردم شماری ہوئی، آپ نے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ کے گھر سے آ کر کے آگے گزر گئے، آپ بھاگ کے کارپوریٹر کے پاس گئے کہ یار وہ ہمارا رہ گیا، اب وہ کیا کرے گا۔ کسی آمدار خاصدار کو فون کرو گے، یار وہ مردم شماری میں ہمارا نئی نام نہیں آیا، تو وہ کیا کرے گا۔ جب کام ہو رہا تھا، جب آپ کو بیدار رہنا تھا، وقت پر کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور کم مشقت میں، بغیر مشقت محنت کے ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کی یہی عادت ہے کہ کام کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے پھر بھاگ دوڑ چالو کرتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت آپ کے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں کارآمد اور مفید رہے، اس کی فکر کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔